اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، میرے صحابہ تم پر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ شعبان کے آخری دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ رمضان شریف بالکل قریب پہنچ گیا ہے، ابھی اس کی رحمت کا سایہ اور اس کی رحمت کی چھتری پوری دنیا پر تن دی جائے گی۔ وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ شان والا مہینہ ہے، وہ مقام والا مہینہ ہے، وہ عبادت والا مہینہ ہے۔ پورے کے پورے مہینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ عظیم کا اطلاق فرمایا۔ یہ مہینہ، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کی شام، اس کی صبح، اس کی فجر، اس کی ظہر، اس کی عصر، اس کی عشاء، اس کا منٹ، اس کا لمحہ، اس کے دن، یعنی پورے کا پورا مہینہ جو ہے خالق کائنات نے اس کو عظمتوں سے پر فرما۔ مہینے کو عظمت والا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ تو ناظرین، مطلب یہ تھا کہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ، یعنی جو اس کے اندر عبادت کرتا ہے وہ عظمت والا بن جاتا ہے۔ جب وقت میں اتنی عظمت ہے تو اس وقت کے دن جو اللہ کی بندگی کرے گا، یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس بندے کو بھی عظمت والا بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مبارک، یہ مبارک مہینہ ہے۔ مبارک کا معنی برکت دیا گیا، اس کو یہ عظمت بھی دی گئی ہے، اس کو برکت بھی دی گئی ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے برکات رکھی ہیں۔ آگے ان برکات کا ذکر تفصیلاً آتا ہے کہ خالق کائنات نے اسے کس قدر عظیم بتایا ہے اور کس قدر خالق کائنات نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعارف کروانے کے بعد آگے اس مہینے کا جو بڑا کام ہے، جس غرض سے اس میں برکتیں رکھی ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات نے اس مہینے کو عظمت والا بنایا، برکت والا بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو خصوصی قرب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات کے بندوں پر جو احسان ہیں، انہی کی وجہ سے اس مہینے کو برکت ملی، انہی کی وجہ سے مہینہ مبارک بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں کو خصوصی قرب عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کو قرب دینا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ پھر یہ میری مرضی کے مطابق رہیں، شیطان کی کوئی بات بھی تسلیم نہ کرے اور عملاً شیطان کو مسترد کر دے۔ عقیدے کے لحاظ سے تو مسلمان ویسے ہی شیطان سے نفرت کرتا ہے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر وہ کہے کہ میں شیطان پر خوش ہوں یا شیطان مجھ پر خوش ہے یا میں شیطان کی بات ماننے والا ہوں، تو اس سے وہ اسلام سے باہر نکل جائے۔ عقیدے کے لحاظ سے تو وہ ہمیشہ دن رات یہی کہتا ہے کہ میرا معبود صرف اللہ جل جلالہ اور میں اس کی بات ماننے والوں میں ہوں، لیکن عملاً ہم سے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو عقیدے کے مطابق نہیں ہوتی۔ یعنی جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ہی معبود ہے، ہم اس کے حکم کے بندے ہیں، جیسے وہ فرمائے گا ویسے ہی ہم کریں۔ ہماری رات بھی اسی کے لیے، ہمارا دن بھی اسی کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ ہمارے اس دعوے کے مخالف ہیں اور اس کی تردید کر رہے ہیں۔ یہ جو عملاً انسان سے سرکشی ہو جاتی ہے۔ خالق کائنات یہ چاہتا ہے کہ جیسے زبان سے میری عظمتوں کا اظہار کرتے ہیں اور میرے حکم کے پابند ہونے کے دعوے دار بنتے ہیں، ایسے ہی اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ ہم تو ہر سانس اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے ہیں۔
اسی لیے تو روزے دار کے بارے میں کہا گیا کہ جس وقت وہ سو جاتا ہے اس کی ہڈیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتی، سارے کا سارا وقت چونکہ اللہ کے اذن پر، اللہ کے حکم پر وہ گزار رہا ہے۔ اگر وہ سو گیا اس کو پتہ نہیں کہ میری اس وقت کی حالت کیا ہے، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی ہڈیوں کو یہ توفیق بخشی کہ یہ آرام کر رہا ہے اور اس کی ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہی۔ خالق کائنات نے جب اس کو اتنا عظمت والا بنایا تو چاہا پھر بندے اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ میرا ہی حکم مانے، میری ہی رضا کے مطابق کام کرے اور شیطان کے وساوس اور فندوں سے آزاد رہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابوں، یہ جو مبارک مہینہ آیا ہے، ماہ رمضان المبارک آیا ہے، تو فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو برکت والا بنایا ہے اور اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے، اور خالق کائنات نے اس کی رات کو جو قیام ہے جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، خالق کائنات نے وہ تمہارے لیے مسنون بنا دیا ہے، رات کے قیام کو نفل عبادت بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کا نصاب بھی تمہیں دے دیا ہے اور اس کی راتوں کا نصاب بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ حدیث شریف میں ہے جو دن اور رات کا کام ہے اس میں اصطلاح کے لحاظ سے فرق تو بیان کیا گیا کہ دن کا روزہ فرض قرار دیا گیا، رات کا قیام فرض نہیں نفل قرار دیا گیا، لیکن جب دوسرے مقام پر اجر کا ثواب کا بیان کیا گیا تو دونوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی حصول کی نیت سے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دن کے روزے کا اجر بیان کیا گیا، ساتھ ہی رات کے قیام کا اجر بھی انہی الفاظ میں بیان کیا گیا۔